اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر یہ کنیت ہے، عرب میں نام سے کم بلاتے ہیں، کنیت سے زیادہ بلاتے ہیں۔ ابو کے معنی باپ بھی ہیں، ابو کے معنی والا بھی ہیں۔ ان کا اصلی نام تھا عبداللہ اور ان کے والد کا نام تھا عثمان۔ جیسے ان کا نام عبداللہ ہے اور ان کی کنیت ہے ابوبکر، اور ان کے والد کا نام عثمان ہے، ان کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ ابوبکر تو پہلے سے کنیت تھی ان کی، لیکن یہ صدیق ساتھ کیوں ملا؟ یہ ایک لفظ صدیق ہے، دوسرا ہے صدیق۔ صدیق کے معنی ہیں دوست اور صدیق کے معنی ہیں تصدیق کرنے والا۔ صدیق جو ہے یہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ وہ ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق ایمان لائے رضی اللہ تعالی عنہ، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ یہ اس وقت بچے تھے، تاریخ کوئی 7 سال لکھتی ہے، کوئی 8 سال لکھتی ہے عمر ان کی۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، عن عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، قالت فرماتی ہیں، کان لہو صدیقا فی الجاہلیہ، یہاں لفظ ہے صدیقا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب جاہلیت کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، یہ اس وقت سے ہی آپ کے صدیق تھے، یعنی دوست تھے۔ صدیق کے معنی یہاں حدیث میں آئے آپ کے دوست تھے، تو اس لیے ابوبکر صدیق یعنی وہ ابوبکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے سے دوست چلے آ رہے ہیں۔ ایک روز کا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج کل آپ نظر کم آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انی رسول اللہ، یہ کس سے کہہ فرما رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سب سے پہلے ابوبکر صدیق کے سامنے بیان کیا، میں اللہ کا رسول ہوں، اپنے دوست کے سامنے بیان کیا۔ ادعوک الی اللہ، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، مجھے رسول مان لیں۔ کتنی بڑی بات۔ فلما فرغ کلمہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے فارغ ہوئے، اسلم ابوبکر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ پوچھا نہ کہا، بس کہا میں اسلام لایا، میں نے آپ کو رسول مان لیا۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ کے رسول نے کہا میں رسول ہوں، مان لیا۔ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیث بیان کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، کا مطلب ماننا ہی نہیں چاہتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جب یہ ایمان لائے، آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان آج جتنی مجھے خوشی ملی ہے، اتنی خوشی نہیں مجھے کبھی ملی۔ سب سے زیادہ آج مجھے خوشی ملی ہے کہ میرا دوست نے مجھ کو رسول مان لیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ ابوبکر، اور سب سے پہلے اعلان بیت اللہ میں اسلام کی دعوت دینے والے کون؟ ابوبکر۔ حضرت عمر تو بعد میں آئے۔
جب اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول کو رسول مان لیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عرض کرتے، مجھے اجازت دے میں یہ اعلان کروں، عام دعوت دوں لوگوں کو آپ کو اپنا رسول اللہ کا رسول مان لیں، لیکن آپ کسی حکمت کے لحاظ سے بھی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ کرو بیان۔ عائشہ، یہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وقام ابو بکر فی الناس، تو آپ کی اجازت کے بعد بیت اللہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، خطیبہ اور خطبہ دیا، لوگوں سے مخاطب ہوئے، لوگوں کو دعوت دی، ورسول اللہ جالسا، اور اس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما کے بیٹھے تھے، آپ کی موجودگی میں دعوت دی۔ فکانا اول خطیب دعا الی اللہ الی رسولہ، فرمایا یہ سب سے اول، یہ سب سے پہلے خطیب ہیں بیت اللہ میں، یہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینے والے ہیں بیت اللہ میں۔ جب انہوں نے دعوت دی قوم کو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو اللہ کا رسول مان لو، ان پہ کلمہ پڑھ لو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا تھا وَصَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ فَضُرِبُوا فِي نَوَاحِي الْمَسْجِدِ ضَرْبًا شَدِيدًا، ابو بکر صدیق کو بھی اور مسلمین کو بھی اسی وقت مارنا پیٹنا شروع کر دیا، ضرب و کوب کرنا شروع کر دیا۔ جو اور مسلمین بیٹھے تھے ان کو بھی بہت مارا، اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے، اتنا مارا۔ ہمیں کبھی یہ مار ملی؟ ہمیں تو بنی بنائی مل گئی، محنت نہیں کرنی پڑتی۔ چیز کی قدر ان کو ہوتی ہے جو محنت کرتے ہیں، جن کو بغیر محنت کے مل جائے ان کو کیا قدر؟ انہوں نے محنت کی تھی، ان کو دین کی قدر تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب ہوش میں آتے ہیں سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو خیریت سے ہیں نا؟ ان کی فکر دیکھو، اپنی فکر نہیں کہ میں مر رہا ہوں کیا، اللہ کے رسول تو خیریت سے ہیں۔ یہ ہے ایمان۔ معراج کی تصدیق سب سے پہلے ابو بکر نے کی، یہ پہلے کا ذکر آ رہا ہے، قوم نے جھٹلایا اور لیکن سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی کہ بے شک یہ رات رات وہاں جا کر آ سکتے ہیں۔ عن عائشہ، یہ حاکم کی حدیث ہے صحیح سند سے، عن عائشہ قالت لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد الاقصی، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی بیت اللہ سے مسجد اقصی گئے، آگے گئے، جب واپس آئے اصبح یتحدث الناس بذلک، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا ہوں، مسجد اقصی گیا ہوں اور پھر صبح ہونے سے پہلے یہاں واپس آ گیا ہوں، تو اس وقت جو ایمان لانے والے تھے ان میں جو کمزور تھے وہ چند لوگ اس وقت مرتد ہو گئے۔ وہ کیا ہوا؟ مرتد ہو گئے اور کہنے لگے یہ دیکھو اب کیسی کیسی باتیں کرنے لگے۔ یہ 2 مہینے کا سفر ہے بیت المقدس کا، 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے، 1 آنے میں لگتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں رات رات ہو کر آ گیا ہوں۔ یہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، اے ابو بکر تمہارا دوست، کیوں دوست تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، وہ دوست کے نام سے یاد کرتے تھے، تمہارا دوست آج ایک اور خبر بتا رہا ہے، وہ سمجھ میں نہ آنے والی خبر بتا رہا ہے۔ کیا؟ کہ وہ کہتا ہے کہ میں رات کو یہاں سے بیت المقدس گیا، صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں تم نے کس سے سنا؟ وہ کہتے ہیں ہم ان کی زبانی سن کر آ رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا قال نعم، کہنے کہ میں تصدیق کرتا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہوں، انی لو صدقہ،
فلذالک میں تو اس سے بھی زیادہ تصدیق کرتا ہوں. تم تو یہ کہہ رہے ہو، میں تو کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ آسمان سے وحی آتی ہے، میں تو یہ بھی تصدیق کرتا ہوں. انہوں نے بغیر سوچے سمجھے نبی کی بات کو بس قبول کر لیا. یہ ہے ایمان بالرسول. نبی کی بات سمجھ میں نہ آئے نہ بس ماننا ہے، یہ ہے ایمان. اصل میں یہی کامیاب لوگ ہیں. اور پھر فرمایا سمی یا ابو بکر صدیق. پہلے تو صدیق تھا نا، دوست. اس دن کے بعد ابو بکر کا نام صدیق بھی پڑ گیا، ان تصدیق کرنے والا. اب ابو بکر صدیق بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، دونوں. ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی ہیں، ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے بھی ہیں رضی اللہ عنہ. تو یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے فضائل احادیث میں موجود ہیں. ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں صحابہ کرام. یہ ایک ایک چیز ان کی بیان کی گئی ہے. یہ ابن ماجہ میں ہے صحیح سند سے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مالا قط ما نفعنی مالا ابی بکر. آپ سے فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ کسی اور مال سے فائدہ نہیں ہوا، مجھ سے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ مال خرچ کر کے مجھے فائدہ پہنچایا. یہ سب سے زیادہ مال کس نے خرچ کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تاجر سے بہت بڑے، لیکن آخر میں وہ وقت آیا کہ ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں تھا، جو مال تھا اللہ کے راستے میں لٹا دیا. یہ ہے ایمان. اور آج ہم گن گن کر دیتے ہیں. اگر لاکھ کا مالک ہے تو 100 روپے دیتا ہے، کروڑ کا مالک ہے تو 100 روپے دیتا ہے. یہ وہ تھے سب سے زیادہ خرچ کرنے والے. یہ سن کر قال فبکا ابو بکر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سن کر ابو بکر رونے لگے. خوش نہیں ہو رہے کہ اللہ کے رسول میری تعریف کر رہے ہیں، لیکن رونے لگے. کیوں رونے لگے؟ وقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ. میں بھی، میرا مال بھی کیا آپ کے لیے نہیں ہے؟ آپ کے نہیں ہے. میرا کیوں کہہ رہے ہو کہ ابو بکر کے مال سے فائدہ پہنچایا؟ میں بھی آپ کا ہوں، مال بھی آپ کا ہے. یہ ہے ایمان. اسی طرح ترمذی میں حسن سند سے جنگ تبوک میں ضرورت پڑی مال جمع کرنے کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لائے، حضرت عمر بھی مال لائے. اور حضرت عمر ان دنوں کچھ پیسے، ان کے پاس مالی طاقت زیادہ ہو گئی تھی، وہ مقابلہ کیا کرتے تھے کہ میں اس سے زیادہ دوں. اور آج ہم مقابلہ کرتے ہیں میں سب سے کم دوں. وہ مقابلہ کرتے تھے کہ میں اس سے زیادہ دوں. دونوں آئے، دونوں نے اپنے اپنے مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر کتنا لائے ہو، کتنا گھر میں چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول آدھا مال، سارا مال جمع کیا، آدھا آپ کی خدمت میں ہے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا. آدھا مال ہے کوئی اتنی قربانی آج دینے والا نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ نے پوچھا، اے ابو بکر کتنا مال چھوڑ کر آئے ہو، کتنا یہاں لائے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو گھر میں مال تھا جمع کیا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. گھر میں اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا. حالانکہ یہ مال حضرت عمر کے مال سے کم تھا، لیکن نیت کے اعتبار سے درجہ ان سے لے گئے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے سوچ لیا کہ میں ان سے نمبر نہیں لے سکتا. سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر کبیرہ.
صحیح مسلم میں حدیث ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ آج تم میں سے روزے سے کون ہے، کس کا روزہ ہے آج؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے رسول میں روزے دار۔ قال فمن اتبع منکم اليوم جنازۃ، پھر آپ نے فرمایا کہ آج کون ہے شخص تم میں سے جو کسی کے جنازے میں شریک ہوا ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال ابو بکر انا، میں ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج کون ہے تم میں سے جو مریض کی عیادت کرنے گیا ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال ابو بکر، کہا انا، میں اللہ کے رسول، میں نے کیا ہے آج، یہ تینوں کام میں نے کیے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، فرمایا جس میں یہ تینوں کام اکٹھے ایک دن میں ہو جائیں، آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں، لیکن ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند سے، عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ طبرانی میں صحیح سند سے حدیث ہے علی بن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخل الجنۃ رجل لا یبقى فی الجنۃ اہل دار ولا غرفۃ الا قالوا مرحبا مرحبا الینا الینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص ہے جب وہ جنت میں جائے گا، جب وہ جنت میں جائے گا تو تمام جنتی اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے بالا خانوں میں، جو جس رتبے میں ہوگا وہ تمام کھڑے ہو کر اس شخص کو دیکھیں گے اور اس سے کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا، اور وہ سب کہیں گے ہمارے طرف آ جاؤ ہمارے طرف آ جاؤ ہمارے طرف آ جاؤ۔ ایک ایسا شخص ہوگا، وہ کون سا شخص ہوگا؟ فقال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترى هذا الرجل فی ذلک اليوم، اس دن یہ شخص کیا خوب شخص ہوگا، پیلی جان والا، جس کو تمام جنتی مرحبا کہیں اور تمام جنتی اپنی اپنی طرف بلائیں، میرے گھر میں آ جا میرے گھر میں آ جا، یہ کیسا بہترین شخص ہوگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو بکر انت ہوا یا ابو بکر، اے اللہ کے رسول، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخص آپ ہوں گے، وہ شخص آپ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے عن علی ابن طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی ابن طالب، طالب کے بیٹے علی، شاید کچھ عمل کوئی اور ہو، قال یہ کہتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس طلع ابو بکر و عمر، طلع ظاہر ہوئے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب ظاہر ہوئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ کر فرمایا ھذان سیدا قبول اہل الجنہ، یہ دونوں جنتیوں میں جو بوڑھے فوت ہوئے بوڑھوں کے سردار ہیں، سوائے نبیوں اور رسولوں کے، نبی اور رسول کا سردار کوئی نہیں ہو سکتا یہاں فرما دیا، لیکن جو بھی دنیا سے بوڑھے وفات پا چکے ہیں ان سب کے یہ دونوں سردار ہوں گے۔ جوانوں کے سردار حسن حسین ہوں گے، عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا ہوں گی، اور بوڑھوں کے سردار ابو بکر صدیق عمر فاروق ہوں گے۔ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت ای الناس احق الیک
کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ قال عائشہ، ابو بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ انسانوں میں مجھے جو محبت ہے حضرت عائشہ سے محبت ہے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ فقلت من الرجال، وہ پوچھے اللہ کے رسول مردوں میں پوچھ رہا ہوں کون ہے، یہ تو عورتوں میں بتایا آپ نے۔ فقال ابوہا، فرمایا یہ عائشہ کے ابو جو ہیں ابو بکر، ان کے بعد انسانوں میں مردوں میں سب سے زیادہ مجھے اس سے محبت ہے، سب سے زیادہ۔ اور پھر وہ پوچھتے قلت ثم، اللہ کے رسول اس کے بعد؟ قال ثم عمر، فرمایا اس کے بعد عمر سے۔ اور یہ اتنے عمل باعمل تھے۔ احمد بن حسن سند سے حدیث ہے، عن ابی ملیکہ، حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اونٹنی پر بیٹھے ہوتے، کبھی آپ کے ہاتھ سے مہار نیچے گر جاتی، مہار پکڑی ہوتی نا آگے، وہ نیچے گر جاتی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کہتے نہیں تھے مجھے پکڑاؤ نیچے سے اوپر، فرمایا بتاتے ہیں کہ اونٹنی کو نیچے بٹھاتے، نیچے اترتے، مہار پکڑ کے پھر اوپر بیٹھ جاتے، اور وہ جو آپ کے غلام تھے، خادم تھے، وہ عرض کرتے امیر المومنین آپ ہمیں حکم کریں، ہم آپ کو اٹھا کر دیں، آپ نے کی تکلیف کی۔ تو فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان حبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی، کہ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے اللہ اسأل الناس شیئا، کہ انسانوں سے کوئی بھی سوال نہ کرنا، کسی قسم کا بھی سوال نہ کرنا، نہیں یہ سوال بھی کہ مجھے اٹھا کے دے دو، یہ بھی نہ کرنا، یہ میرے محبوب کا حکم ہے۔ تو ہمیں بھی ان پر عمل کرنا چاہیے، کسی سے سوال نہ کریں، اتنا مجبور ہو جائے الگ چیز ہے، ورنہ جو بھی ہو خود کرو اپنا کام۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسائل تو بہت ہیں ابھی۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا